اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو وہ بھائی لالو کیونکہ ایک غریب آدمی تھا تو اس نے کہا کہ بابا جی میرے پاس کھانے کے لیے یہ رات کی بچی ہوئی باجرے کی روٹی ہے، یہ اگر آپ کھا سکتے ہیں تو آپ یہ لے لیں۔ تو بابا گرو نانک نے وہ روٹی لے لی۔ تو اسی دوران جو چکی کا اوپر والا فریم ہوتا ہے یا اوپر والا ہینڈل ہوتا ہے جس کو آپ نے غور کیا ہوگا اس طرح پکڑ کے گھماتے ہیں، تو وہ خود بخود گھومنا شروع ہو گیا اور اس کے اندر سے جو آٹا ہے وہ سائڈوں سے پس کے گرنا شروع ہو گیا۔ جب یہ سارا منظر مغل فوج نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ انہوں نے فوراً جا کے بابر اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سروور ہے، سروور یعنی یہ تالاب جو کہ اب سوکھ چکا ہے، اب اس میں پانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اوپر سے بڑے گیٹ کی چھت سے کھڑے ہو کے اس کا منظر دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے ایک بہت بڑا سروور نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں ولاگمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین آج کی ویڈیو کافی تفصیلی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نہیں بلکہ 3 ہسٹوریکل سائٹس اور ان سے جو جڑی سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جس جگہ کی ہم آج ذکر کرنے لگے ہیں وہ لاہور سے باہر ایک مکمل کسی دور میں قصبہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب مکمل ایک شہر آباد ہو چکا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر جو میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، جس کا اکثر و بیشتر مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کمنٹ باکس میں اکثر لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہندو سائڈ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں یا سکھ ہسٹورینز کی جو سائڈ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، ان کی سٹوریز کو ایز اٹ از بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ہسٹوریکل سائٹ کو ایکسپلور کرنے گیا ہوں اور وہ ایک سکھ مت سے تعلق رکھنے والی عمارت ہے، گردوارہ ہے، سمادھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے سکھ ہسٹورین نے جو اس کے بارے میں سٹوری لکھی ہے وہ بتانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مندر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں تو اس میں جو ہندوؤں کا پرسپیکٹیو ہے رائٹرز کا وہ بتانا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلم عمارت ہے تو اس میں جو مسلم ہسٹورینز نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ چیزیں ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں۔ آج جس سٹی کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرنے لگے ہیں اس کا نام ایمن آباد ہے، اور یہ جو سٹی ہے یہ کسی دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سکھوں کے لیے بہت مقدس ہوا کرتی تھی۔ پرانا جو اس کا نام ہوا کرتا تھا وہ سعید پور اس کو کہا جاتا تھا، اور یہ سکھوں کے لیے مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کا ایک حصہ سپینڈ کیا تھا، جس وقت انہوں نے سلطان پور سے اپنی پہلی اداسی کا آغاز کیا۔ اداسی سے مراد سکھ مت میں جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا، جو نہیں کرتے ان کی اطلاع کے لیے کہ بابا گرو نانک نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ٹریول میں گزارا تھا۔ تو ان کے جو ٹریول انہوں نے کیا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلی اداسی، دوسری اداسی، تیسری اور چوتھی اداسی۔ تو پہلی اداسی یعنی جب سب سے پہلے انہوں نے اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، تو جب وہ پہلے سفر پر نکلے تھے، پہلے اداسی پر نکلے تھے بھائی مردانہ کے ساتھ جو ان کے اس پورے سفر میں شریک رہے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے جس بڑی جگہ پہ آ کے باقاعدہ ڈیرا لگایا تھا اور بیٹھے تھے آ کے، وہ یہی ایمن آباد کا علاقہ تھا جسے اس دور میں سعید پور کہا جاتا تھا۔ اب کیونکہ بابا گرو نانک نے یہاں پہ ایک ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ مختلف واقعات پیش آئے، اور ان ہر واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے یہاں پر ایک گردوارہ بنایا گیا۔ تو کل یہاں پہ 3 گردوارے ہیں، تینوں کی سٹوریز آپس میں لنک اپ ہیں لیکن مختلف سٹوریز ہیں۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان تینوں گردواروں کے حوالے سے بتائیں گے، اور جو گردوارے ہیں سب سے پہلے میں ان کا نام آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ پہلا گردوارہ بھائی لالو ہے، دوسرا گردوارہ چکی صاحب، اور تیسرا گردوارہ روڑی صاحب۔ تو ان تینوں کی کیا سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گردوارہ بھائی لالو کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ آپ کو نام سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ کوئی نہ کوئی کریکٹر ہوں گے اپنے دور کے، تو بالکل یہ کریکٹر ہیں۔ اور بابا گرو نانک جب اس علاقے میں آئے تھے تو ان کی جو سب سے پہلی ملاقات جس شخص کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ یہ بھائی لالو ہی تھا، اور جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک غریب ترخان تھا، لکڑی کا کام کیا کرتا تھا۔ یہاں پر جب وہ آئے تو اس گاؤں کا ایک ویلن کریکٹر اس دور میں نظر آتا ہے جس کا نام ملک بھاگو تھا۔ اب ملک بھاگو جس طریقے سے ایک ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں کوئی ظالم قسم کا چودھری ہوتا ہے جو کہ استحصال کرتا ہے، حقوق مارتا ہے، جو مزدور کام کرنے والے یا کسان کام کرنے والے انہیں جو ہے یہ محنت مزدوری کے جو اجرت ہے وہ نہیں دیتا۔ تو سیم اپنے دور میں یہ کریکٹر اس قسم کے جو رول ہے وہ پلے کیا کرتا تھا۔ ملک بھاگو نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں کے تمام جو بڑے لوگ تھے، عمرہ تھے، ان کے لیے ایک کھانے کا اہتمام کیا، ایک جو
उस दौर में एक समझ ले गेट टुगेदर टाइप सा रखा, जिसमें बड़े VIP जो लोग हैं उस दौर में उनको मदऊ किया गया। और क्योंकि बाबा गुरु नानक का उस दौर में नाम पैदा हो चुका था इस इलाके में, तो उसने बाबा गुरु नानक को भी इसमें इन्वाइट किया। अब बाबा गुरु नानक ने जो है इसकी जो ऑफ़र थी, इन्विटेशन था, उसे ठुकराया। ना सिर्फ ये कि इसे ठुकराया, बल्कि उसकी जगह जिस वक्त उसके घर दावत चल रही थी तो वो भाई लालू के घर चले गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि कुछ खाने को है। तो वो भाई लालू क्योंकि एक गरीब आदमी था, तो उसने कहा कि बाबा जी मेरे पास खाने के लिए ये रात की बची हुई बाजरे की रोटी है, ये अगर आप खा सकते हैं तो आप ये ले लें। तो बाबा गुरु नानक ने वो रोटी ले ली। तो पीछे जो मलक भागू था उसे पता लगा कि जी बाबा गुरु नानक मेरे यहाँ आने के बजाय उस गरीब के घर चले गए हैं। तो उसने लोगों को भेजा कि बाबा गुरु नानक को मेरी तरफ लेकर आओ। अब जब बाबा गुरु नानक को लोग लेने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया कि वो मलक भागू के घर गए, हवेली होगी या घर होगा जो होगा वहाँ पे गए, और अपने साथ भाई लालू और जो रोटी थी वो भी लेकर साथ चले गए। अब जब वहाँ पे वो गए तो जाहिर सी बात है, मलक भागू ने पूछा कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं आए, आप उसकी तरफ क्यों गए। उसने गुस्से का भी इजहार किया और उसने कहा कि आपने हमारी ये बाकायदा इंसल्ट की है कि हमारे घर नहीं आए और उस गरीब के घर जाके आप ये सूखी हुई रोटी भी साथ ले आए, ये आप खा रहे हैं। बाबा गुरु नानक जो है उन्होंने क्या किया कि उस के घर में जब मौजूद थे तो उन्होंने अपने एक हाथ में उस गरीब के घर की बनी हुई जो बाजरे की रोटी थी वो पकड़ी, और दूसरे में जो उस मलक भागू के यहाँ पकी हुई एक मक्खन की रोटी थी, या जिसको आप आज के दौर में पराठा कह लें, सॉर्ट ऑफ दैट, इस तरह की कोई चीज़ होगी, वो पकड़ी। और दोनों को इस तरह पकड़ के बाकायदा आगे प्लेटें रख के तो उसमें हाथ से क्रश किया, निचोड़ा। तो जो मलक भागू की रोटी थी उसको जब निचोड़ा गया तो उसके अंदर से बाकायदा खून के जो कतरे हैं वो रिसना शुरू हो गए। और जो इस तरफ भाई लालू के घर की सूखी हुई रोटी थी, जब उसको क्रश किया गया, उसे दबाया गया, तो उसके अंदर से दूध के कतरे, मिल्क, वो ड्रॉप गिरना शुरू हो गए। तो सारा जो ये मंजर था लोगों ने देखा, लोग बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा कि ये जो खून रिस रहा है ये वो खून है जो तुमने गरीबों का निचोड़ा है, उनकी हक मार के, उनकी हक हलाल की रोज़ी ना देते हुए तुमने जो है लोगों का जो इस्तेसाल किया है, उसकी वजह से ये तुम्हारी रोटी में से जो खून है वो रिस रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये जो इस बाजरे की रोटी में से दूध निकल रहा है, ये वो मेहनत की कमाई है, हलाल कमाई है जो उस शख्स ने की थी, जिसकी वजह से इसके अंदर से दूध निकल रहा है। और यही वो निस्बत है, यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आया और मैं इस भाई लालू के घर चला गया था। ये जो सारा आपको बताया गया वाक़या, इसमें जो भाई लालू जिनके घर बाबा गुरु नानक रहे थे, तो क्योंकि सिख मज़हब में आपको पता है ये रिवायत मौजूद है कि जहाँ गुरु ने पाँव रखे, बैठे, कोई लोगों से मुलाकात की, कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, तो उसे गुरुद्वारा डिक्लेयर कर देते हैं। तो भाई लालू का जो घर था वो बाद में गुरुद्वारा बन गया, और जो आज भी इस अहमदाबाद सिटी के अंदर गलियों में जाकर मौजूद है, और इसे भाई लालू का गुरुद्वारा कहा जाता है। इसी गुरुद्वारे के अंदर कहा जाता है वो कुआं भी स्टिल मौजूद है जो बाबा गुरु नानक भी जहाँ से पानी निकाल कर पिया करते थे। तो ये एक गुरुद्वारे की स्टोरी है जो हमने आपको सुनाई। अब दूसरे गुरुद्वारे की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम आपसे शेयर किया गया था, गुरुद्वारा चक्की साहब है। अब इसकी क्या स्टोरी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। उसकी निस्बत जो है वो मुग़लों के साथ है, और वो ऐसे है कि जब बाबा गुरु नानक अहमदाबाद सिटी में जिस वक्त मौजूद थे, तो ये आलमोस्ट जो इरा बनता है वो 1520 के आसपास बनता है। तो इसी इरा में जो मुग़ल बादशाह, पहला मुग़ल बादशाह था बाबर, उसने बरसगीर पर हमलों का आगाज़ कर दिया था। तो सबसे पहले उसने पंजाब पे हमला किया था, पंजाब को कंक्वेयर किया, उसको फ़तह किया, और उसके बाद फिर उसकी पानीपत के मैदान में जाके इब्राहिम लोदी के साथ जो बाकायदा पहली पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। एक चीज़ यहाँ पर नाज़रीन मैं ज़रूर आपको मेंशन करना चाहूँगा, ये एक छोटी सी की है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं, लाहौर की हिस्ट्री, सिखों की हिस्ट्री, मुग़लों की हिस्ट्री। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सिख मत के जो 10 गुरु हैं, और हमारे यहाँ जो मुग़लों के 6 बादशाह हैं, यानी हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब 6, और ये 10 गुरु, इनका जो टाइम लाइन है बिल्कुल एक्यूरेट एक साथ चल रहा है। यानी यहाँ पे 10 गुरु और यहाँ पे 6 बादशाह बिल्कुल साथ चल रहे हैं। तो बाबर का क्योंकि पहला मुग़ल हुक्मरान था, तो यहाँ से बाबा गुरु नानक पहले जो गुरु हैं सिख मज़हब के, तो इनका मामला जो है यहाँ से उसका आगाज़ होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि बाबर ने हमला जब किया और वो जब आगे आ रहा था तो वो इस इलाके में आया। जब इस इलाके में आया तो उसने इस इलाके को फ़तह करने के बाद अपनी फ़ौजों को कहा, जो अगेन सिख हिस्टोरियन बताते हैं कि सारे इलाके को जो है वो बंदी बना लिया गया, कैदी बना लिया गया।
تو جب سارے علاقے کو کیپچر کیا تو ظاہر سی بات ہے بابا گرو نانک بھی یہاں پر موجود تھے، تو انہیں بھی جو ہے بندی بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے سکھ ہسٹورین کی جانب سے کہ ان تمام قیدیوں کو جب جیل میں بند کیا گیا تو انہیں چلانے کے لیے چکیاں دے دی گئی، جو پرانے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا آٹا پیسنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب جب سب کو دی گئی تو وہاں پر لمبا واقعہ ہے، اسے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ جب سارے لوگ اپنی چکیاں چلا رہے تھے تو بابا گرو نانک نے جو ہے وہ چکی چلانے کے بجائے خدا کی حمد و ثنا اور ان کی وحدانیت کے حوالے سے گیت پڑھنا شروع کر دیا، اور سارے لوگوں نے جو وہاں پر قیدی تھے یا جو وہاں پہ مغل فوج کے لوگ تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بابا گرو نانک جو ہیں وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وحدانیت بیان کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں۔ تو اسی دوران جو چکی کا اوپر والا فریم ہوتا ہے یا اوپر والا ہینڈل ہوتا ہے، جو جس کو آپ نے غور کیا ہوگا اس طرح پکڑ کے گھماتے ہیں، تو وہ خود بخود گھومنا شروع ہو گیا اور اس کے اندر سے جو آٹا ہے وہ سائڈوں سے پس کے گرنا شروع ہو گیا۔ جب یہ سارا منظر مغل فوج نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ انہوں نے فوراً جا کے بابر اس وقت وہیں پہ موجود تھا تو انہوں نے بابر کو بتایا کہ یہاں سے یہ منظر جو ہے اس بزرگ کے ہاتھوں یہ سرزد ہو رہا ہے، اس کو آ کے آپ خود دیکھیں۔ تو بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے سکھ ہسٹورین کی جانب سے کہ وہ خود چل کر ان کے پاس آیا، اور اس کا پھر بابر کا اور بابا گرو نانک کا ایک لمبا مکالمہ یہاں پہ ہوا، کافی باتیں کی گئیں، لیکن ان شارٹ جو ساری باتیں تھیں وہ نصیحتیں تھیں جو کہ بابا گرو نانک کی جانب سے بابر کو بتائی گئیں، کی گئیں، اور وہ نصیحتیں یہی تھیں کہ ظالم نہ بننا۔ ایسے بھی تھے جو بڑے ظالم تھے، انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کے ہاں بڑے بڑے فوجیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھے رہو گے تو نہ صرف یہ کہ تم جو ہے اچھے حکمران، اچھے لوگوں میں گنے جاؤ گے، بلکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی حکومت کریں گی۔ تو سکھ ہسٹورین کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ بابر بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے بالکل ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ بالکل میں ایک اچھا حکمران بنوں گا، اور ان دا اینڈ اس نے یہ کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، بابا گرو نانک نے پھر کہا کہ میرے لیے تو کچھ نہیں، یہ ہے کہ جتنے تم نے قیدی بنائے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہسٹورین کی جانب سے کہ وہ تمام جو لوگ تھے انہیں وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور جب انہیں چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو تقریباً وہ تعداد تھی اس دور میں آلموسٹ 12,000 کے قریب لوگ تھے جن کو بندی بنایا گیا تھا، اور انہیں پھر قید سے جو ہے وہ رہائی دے دی گئی۔ تو یہ جو ایک اس وقت آپ ایک فرضی تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں یہ جو دو کریکٹر ہیں، جس میں ایک کریکٹر بابا گرو نانک کا ہے اور دوسرا جو ان سے معافی مانگ رہا ہے، ان کی بات سن رہا ہے، وہ بابر کا ہے۔ اگین پھر یہ وہی بات کہ سکھ ہسٹورین کی جانب سے یہ تمام واقعہ سنایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ بابا گرو نانک نے وہ چکی چلائی تھی، تو اگین اسی روایت کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ وہ ایفلیشن ہوگی، تو یہاں پہ پھر ایک اور گردوارہ بنایا گیا جس کا نام گردوارہ چکی صاحب تھا، اور جو ابھی بھی احمد آباد سٹی میں گلیوں کے اندر جا کے موجود ہے۔ تو یہ دو گردوارے تھے جو آپ کے ساتھ ایکسپلین کیے گئے، آپ کو بتائے گئے۔ اب ہم آپ کو تیسرے گردوارے کی سٹوری سناتے ہیں۔ اب جو تیسرا گردوارہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے لگے ہیں ناظرین، اگر اس کا نام آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو اس کا نام گردوارہ روڑی صاحب ہے، اور پچھلے سال TDCP کی وساطت سے ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے، اور یہ گردوارہ کیونکہ بڑی بہتر حالت میں ہے، شہر سے باہر ہے، کھلے علاقے میں ہے، تو یہ بڑا ویل اسٹیبلش ہے، بڑا خوبصورت ہے اس کا۔ اگر آپ یہ دروازہ دیکھیں تو یہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اب اس کی کیا نسبت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ بابر کا حملہ ہوا تھا اس علاقے پہ، اور اس کے بعد پورے علاقے کو کیپچر کیا گیا تھا۔ تو جب علاقے کو، احمد آباد کو، جو اس وقت سعید پور تھا، اسے جب کیپچر کیا گیا تو بابا گرو نانک بھائی لالو کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے باہر آ کر اس بنجر بیابان علاقے میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ یہاں پر آ کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ایک تخت کہہ لیں یا بیٹھنے کی جگہ جو بنائی تھی، وہ جو پتھر ہوتے ہیں انہیں جمع کر کے ان کا ایک فلیٹ سا جو سرفس ہے وہ تیار کی، اور اس پہ بیٹھ کے جو بھی وہ اپنی عبادات ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہ جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر ان کو دیکھا جائے تو انہیں کنکر کہتے ہیں، اور انہی کو اگر آپ پنجابی میں لے جائیں تو اسے روڑی کہتے ہیں۔ تو اسی روڑی کی نسبت سے اس گردوارے کا نام بھی گردوارہ روڑی صاحب پڑ گیا۔ اور جس وقت حملہ ہوا تو بابا گرو نانک بھائی لالو کے ساتھ اسی جگہ پر موجود تھے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ اسی جگہ پر گردوارہ بنایا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس گردوارے کے اندر جائیں تو یہاں پہ بنیادی طور پر دو عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک چھوٹی سی سمادھی نما ہے، اور ایک پراپر جو سکھ مذہب کے اندر
4 کونوں والی 4 دروازوں والی ایک عمارت ہوتی ہے وہ موجود ہے. یہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اگر اس کا آپ سٹرکچر دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی ہوگی یہ عمارت، جو کہ کافی خوبصورت ہے. اور جتنی یہ باہر سے خوبصورت ہے، اگر آپ اس کے اندر چلے جائیں تو اندر سے یہ اور بھی زیادہ آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے. آپ کو اس کے چاروں طرف جو خوبصورت شیشوں کا کام ہے وہ نظر آتا ہے. اور پالکی صاحب جو سکھ مذہب کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، اور اس کے اندر گرو گرنتھ جو کتاب ہے ان کی مقدس وہ رکھی گئی ہے، جس کی صبح شام جو پڑھائی ہے وہ کی جاتی ہے. اگر پرانے دور کی بات کی جائے تو رنجیت سنگھ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ 5,000 روپے اس دور میں، رنجیت کے دور میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے، اور آلموسٹ 9 مربع زرعی اراضی اس کے ساتھ ایفلیٹ کر دی گئی تھی. اس کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پیسے ملیں گے، چندہ وغیرہ آپ نے جمع نہیں کرنا، آپ کا یہ نظام جو ہے وہ سیلف سسٹین بن جائے گا، اور آپ نے اپنی جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپگریشن کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سروور ہے، سروور یعنی یہ تالاب، جو کہ اب سوکھ چکا ہے، اب اس میں پانی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اوپر سے بڑے گیٹ کی چھت سے کھڑے ہو کے اس کا منظر دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے ایک بہت بڑا سروور نظر آتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ماضی میں ویساکھی کا جو تہوار ہے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا بیفور پارٹیشن، اور اب بھی جو اس کا سلسلہ ہے کسی حد تک جاری و ساری ہے. تو ناظرین، یہ تھی تمام ہسٹری احمد آباد کے حوالے سے، وہاں پہ موجود 3 گردواروں کے حوالے سے، جس پہ ایک بھائی لالو کا گردوارہ ہے، ایک گردوارہ چکی صاحب، اور ایک گردوارہ روڑی صاحب. یہاں پر ایک میں چیز لازمی ایڈ کرنا چاہوں گا، جو کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تھوڑی سی اس کی کنفیوژن کا شکار میں بھی ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ لاہور کے اندر جو ایک گردوارہ ہے جو تھوڑا سا باہر آؤٹسکل میں ایک ولیج موجود ہے جس کا نام جامن ہے، تو اس جامن گاؤں کے اندر بھی ایک گردوارہ موجود ہے، اور اس کا نام بھی گردوارہ روڑی صاحب ہے، اور اس کا تعلق بھی بابا گرو نانک کے ساتھ ہے. اب اس کی کیا سٹوری ہے، کبھی اس طرف چکر لگا تو اسے ضرور ایکسپلور کریں گے، اس کی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے. تو ناظرین، آج کی یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اپنے میزبان ساز زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.